أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں. کسی کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے بے بہا دولت سے نوازا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیا. کسی کو اللہ نے کارخانوں کا مالک بنایا ہے تو کسی کو اسی کا ملازم بنایا ہے. کسی کو اللہ نے دکانوں کا مالک بنایا ہے تو کسی کو اللہ نے انہی کا سیل مین بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اور وہ مال جس کے ساتھ تم نے اپنے کارخانے، کار، کوٹھیاں، بنگلے، محلات، مارکیٹیں بنائی ہیں، وہ سیل مین، وہ تمہارا ماتحت، وہ تمہارا ملازم جو تمہارے ساتھ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اپنا مال اس کو دینا پسند نہیں کرتے. تم اپنی کار، کوٹھی، بنگلہ اس کو دینا پسند نہیں کرتے. اپنے ہیرے، جواہرات، زیورات، ڈالروں کے اندر اس ملازم کو، اس سیل مین کو، اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو اپنی جائیداد میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے. تو پھر ظالموں، کس طرح تم میری مخلوق کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ آج اللہ رب العزت دو مثالیں دے کر مشرک کی اور شرک کی رد فرمائے گا، پھر آگے اللہ رب العزت اپنی قدرت خداوندی کے دلائل دے گا. پہلی مثال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکن جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء نہیں وہ قادر کسی بھی چیز پر، ومن اور دوسرا وہ بندہ، رزقناہ منا جس کو ہم نے رزق دیا، رزقا حسنا بہترین رزق، مالدار بنایا، فہو ینفق وہ مالدار خرچ کرتا ہے اس سے، سرن چھپا کر بھی کرتا ہے، وجہرن ظاہری طور پر بھی دیتا ہے. حل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی. اللہ نے یہ مثال دی ایک غلام کی، ایک فقیر کی. ایک غلام کی، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے جی. وہ اپنی مرضی سے نہ بازار میں جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے ماں باپ کو مل سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی کی من پسند کوئی چیز کھا سکتا ہے. جب تک اس کا آقا، اس کا مولا اس کو اجازت نہیں دے گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک تو یہ. دوسرا وہ ہے اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے بے تحاشا دولت دی ہے، اس کو ہم نے ہر قسم کا اختیار دیا ہے، جب چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے، جب چاہتا ہے کھاتا ہے، جب چاہتا ہے پیتا ہے، جب چاہتا ہے کار، کوٹھی، بنگلے خریدتا ہے، جب چاہتا ہے ماں باپ سے ملتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو مال و دولت ہم نے اسے دیا ہے اس کے اندر پورا اختیار کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے. تو آیا یہ غلام اور یہ مالدار مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہے گا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو نا جی، وہ کیسے ہیں؟ وہ غلام کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ان کے اپنے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کے اپنے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ کس طرح میری خدائی میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یعلمون، لوگ نہیں جانتے۔ کاش یہ بات، اتنی موٹی بات بندوں کو سمجھ آ جائے نا جی، نہ کبھی شرک کرے گا، نہ کبھی بدعت کرے گا، نہ کبھی رب کی نافرمانی کرے گا۔ دوسری مثال اللہ نے دی، وَضَرَبَ اللَّهُ، بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلین، دو بندوں کی، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، اندھ ہے، کان ہے، لا یقدر علی شیء، وہ نہیں قادر کسی چیز پر، جی اندھ ہے، بس کچھ کر ہی نہیں سکتا، وَهُوَ کَلٌّ، اور وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مولا کے اوپر، جی اینما یوجہہ، جدھر بھی اس کا آقا اسے مولا بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، کدی بھی خیر نہیں آنا، ہمیشہ شر ہی آنا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ومن یأمر، اور وہ جو حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ یہ مثال اللہ یوں بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دو بندے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو کیا ہے جی، غلام ہے لیکن ہے اندھ ہے، غلام ہے جس کے پاس ذرہ سا بھی اختیار نہیں ہے، اور ہے بھی آنکھوں سے اندھ ہے جی، اور اتنا بے عقل ہے، اس کا مالک، اس کا مولا، اس کا آقا جب اسے بھیجتا ہے کسی کام کے لیے نا جی، تو سیدھا کام کرنا دے بجائے پٹھا ہی کر آندا ہے جی، اگر کر بھی سٹا تو نالے ہے سکھا نال 100 پریشانیاں نال کہن کے آویں دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے کبھی اچھا کام ہوا ہی نہیں ہے، ایک یہ، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے جی، آنکھوں سے بینا ہے، دیکھتا ہے، اور ساتھ میں مالدار بھی ہے، خود مختار بھی ہے، اور ہے بھی وہ سیدھے راستے پر۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا اور ہو بھی غلام، اور ہو بھی اختیار میں کچھ نہیں، دوسرا وہ جو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہو، اور ہو بھی مالدار، اور سارے اختیارات رکھتا ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جن کو تم پوجتے ہو نا جی، وہ کیا ہیں جی، اندھے ہیں، ان کو خود راستہ نہیں نظر آتا، تو وہ کیا راستہ دکھائیں گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خلاصہ ان پچھلی 3 مثالوں کا، اللہ ہی کے لیے غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اندر کا علم، زمینوں کے اندر کا علم، وما امر الساعۃ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، او ہوا اقرب، یا قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جس بندے کی وفات ہو گئی نا، یہ روح نکل گئی، اس بندے کی بس قیامت شروع ہوگی۔ اچھا ہے تو آگے اس کے لیے خوشیاں ہیں، اور اگر برا ہے تو یہیں سے اس کے لیے آگے سے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ہے، آپ نے سنا ہے جی، فرشتے آتے ہیں، اچھا لباس لے کر آتے ہیں، بڑی پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی روح کو نکالتے ہیں، لپیٹ کر خوشبو والے کفن کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو گنہگار ہوتا ہے جی، کافر ہوتا ہے، اس کی روح کو کھینچ کر زبردستی نکال کر بدبودار ٹاٹ والے لباس میں لپیٹ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کا معاملہ بس اتنا قریب سمجھو کہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم دن کے اندر کتنی 100 مرتبہ آنکھیں جھپکاتے ہیں جی، باتوں میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جھپکا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت اتنی قریب ہے جی، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ غیب دان اللہ ہے، یہ زمین و آسمانوں کا علم، اس کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے اس سب کا علم، اور زمین کے اندر کا علم، زمین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ظالموں، تم اللہ کی احکامات کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ اس پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آگے ایک نیا مقام آنے والا ہے، اگلا ایک جہان آنے والا ہے، اور اتنا دور نہیں ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، پھر یہاں سے آگے بندے کی جزا اور سزا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا واللہ اخرجکم، یہ 7ویں دلیل اللہ توحید کے اوپر دیتا ہے۔ سنیں، اللہ ہی ہے اخرجکم، جو تم کو نکالتا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے۔ دیکھیں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر آتا ہے دنیا میں، اس کو کسی قسم کی شدھ بدھ نہیں ہوتی تھی،
صرف اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ ماں کے پستانوں کے ساتھ منہ لگا کر چوس لینا ہے جی۔ اب بچے کو ماں اٹھاتی ہے تو وہ پستانوں کے ساتھ منہ لگاتا ہے، تو لگانے کے بعد اس کو چوستا ہے جی۔ اب اس کو کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا، کس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں کے پستان ہیں اور ان پستانوں کے ساتھ چسکی لگاؤ گے تو یہاں سے دودھ آئے گا۔ اور پھر کمال دیکھیں جی، پھر اگر ماں کا دودھ خراب ہو جائے نا جی، جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، تو بچہ نہیں پیتا۔ اب اس کو کس نے بتایا یہ دودھ مت پینا، بیمار ہو جاؤ گے، پینے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا یا آپ کے لیے کچھ اور وبال بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کچھ نہیں جانتے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنایا۔ کیوں بنایا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کان بنائے سننے کے لیے، آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، اور دل بنایا سوچنے کے لیے، سوچ و بچار کرنے کے لیے، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا۔ کون سا طریقہ ہے جی؟ آسان طریقہ ہے، وہ بہترین طریقہ نماز کا ہے جی۔ نماز کے اندر بندہ اللہ کے جب حضور کھڑا ہوتا ہے نا جی، تو سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہاتھ باندھتا ہے اس کے سامنے، عاجزی شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی کے سامنے جھکتے ہے، رکوع میں جاتا ہے، اللہ سبحان ربی العظیم، تو ہی بڑا ہے جی۔ پھر جب سجدے میں جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور اس حالت میں بندے کے ہاتھ بھی زمین پر ہوتے ہیں، پیشانی بھی زمین پہ ہوتی ہے، ناک بھی زمین پہ ہوتا ہے، گھٹنے بھی زمین پہ ہوتے ہیں، پاؤں بھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ بندہ سارا کا سارا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جی شکریہ اللہ کا ادا کرنے کا۔ اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کی پھر اتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندہ شمار کرنا چاہے نا جی تو وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کہا میرے داؤد میری تسبیح بیان کر، میرا شکریہ ادا کر۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اللہ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ایک دن وہی آئی، دوسرے دن آئی، تیسرے دن اللہ نے فرمایا میرے داؤد تو نے میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں یہ شکریہ ادا کروں گا تیرا، تو یہ شکریہ ادا کرنے کے اوپر جو تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس توفیق کا شکریہ کیسے ادا کروں گا، میں اس میں پریشان ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر، ہر چیز کا شکریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جی، تو یہ بھی ایک اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب نماز کی طرف ہمیں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا جی۔ اس شکریہ کو بھی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ توفیق کے اوپر کیسے شکریہ ادا کریں؟ تو داؤد علیہ السلام نے اس وجہ سے سوال کیا۔ پھر فرمایا الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمانوں کی ہواؤں کے اندر پرندے پھڑ پھڑاتے ہیں، اڑتے ہیں، کتنے بھاری جسم والے ہیں جی۔ اور یہ شکرہ باز شہین ہے، شکار کرتا ہے، کتنے بڑے سے بڑا شکار اٹھا کر لے کر جاتا ہے اور ہواؤں کے اندر اڑتا ہے جی۔ آپ لوگ تو بعض کبوتر بھی رکھتے ہو، اور ایسی کبوتریں بھی ہیں جو کئی گھنٹے وہ آسمانوں کے اوپر اڑتی رہتی ہیں جی، ہواؤں کے اندر اڑتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پرندوں کو پیدا کرنے والا، ان پرندوں کو پیدا کر کے پھر ان کی ساخت بنانے والا، حسین و جمیل رکھنے والا، پھر ان کو ہواؤں کے اندر اڑانے والا، پھر ہواؤں کو ان کا تابع بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے نا۔ آخر اللہ نے انہیں بنایا ہے، پھر انہیں پالا ہے، پوسا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو سکھایا تو ہم نے ہواؤں کے اندر یوں تیرنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پرندوں کو وہ ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں؟ ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو آسمانوں کے اندر الا اللہ، مگر اللہ ہے جی۔ یہ کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں واسطے اس قوم کی یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہوگا نا جی، وہ دیکھے گا کبوتر ہی ہے جی، حسین و جمیل ہے، کئی لاکھوں کے کبوتر ہیں جی۔ بندہ دیکھے نا جی کتنی اللہ نے اس کی حسین و جمیل چونچ بنائی ہے، آنکھیں بنائی ہیں، اور اس کی گردن ہے، پاؤں ہیں، وغیرہ وغیرہ، پھر یہ ہواؤں کے اندر اڑتا ہے جی۔ آج تک کسی انسان نے کوئی پرندہ بنایا ہے جی جو ہواؤں کے اندر اڑتا ہو جی؟ اللہ کا حکم ہے تو تب ہے، اور اللہ نے بنایا جی، کوئی ایسا اور ہے ہی نہیں ہے۔ جب اور کوئی کبوتر پیدا کرنے والا، چڑیاں پیدا کرنے والا، یہ باز شاہین پیدا کرنے والا، اور بھی جتنے پرندے ہیں پیدا کرنے والا کوئی اگر نہیں ہے
تو پھر مانو پھر وہ اللہ ہی ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، آرام کی جگہ۔ یہ جو ہمیں گھر مہیا کیے ہیں نا، یہ اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اور وجعل لکم، بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام، چوپاؤں کے چمڑوں سے، بیوتن، گھر جی۔ دیکھیں اس زمانے کے اندر نا یہ سیمنٹ نہیں ہوتی تھی، بجری نہیں ہوتی تھی، سریا نہیں ہوتا تھا، جانور ہوتے تھے، چوپائے ہوتے تھے، ان کا چمڑے اتارتے تھے، ان چمڑوں سے پھر خیمے بنایا کرتے تھے، ٹینٹ بنایا کرتے تھے۔ یہ چمڑے جی، ہم نے تو یہ زمانہ نہیں دیکھا، ہمارے دادے پر دادے نے اپنے گاؤں کے اندر ان لوگوں کے بسترے رہنے سہنے کے بھی یہ انتظام ہوتے تھے۔ جس طرح خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جی، وہ جہاں پہ پانی دیکھتے ہیں، جہاں پر بھی سبزہ دیکھتے ہیں، وہیں پہ ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں یہاں پر اب گزارا نہیں ہے، آگے جانا چاہیے، وہاں سے اکھاڑتے ہیں سارا بستر بوریا اٹھاتے ہیں اور اپنے جانوروں پہ لاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنا ہلکا پھلکا تمہارا گھر ہے جی، جب چاہتے ہو اس کو لگا لیتے ہو اور آرام کرنے لگ جاتے ہو، اور جب چاہتے ہو بس لپیٹا اور اپنے اس مکان کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، فرمایا تستخفونہا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن تم کوچ کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم ٹھہرتے ہو جی۔ اب اگر یہ مکان ہوتے، یہ اینٹوں کے، یہ بجری کے، یہ تو کون اٹھا سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں چمڑوں کی صورت کے اندر گھر مہیا کرنے والی ذات، ومن اصوافیا، اور ان چوپاؤں میں سے ان کی اون، چوپاؤں کی اون، بھیڑ ہوتی ہے جی، بھیڑ کی اون ہوتی ہے، اس اون سے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا چیز مہیا کی ہے جی۔ آپ دیکھتے ہو جی، سویٹریں، بنینیں، جیکٹیں، ٹوپیاں گرے میں ہیں جی، پھر اسی طرح اور جیکٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان چوپاؤں کی جو اون ہے اس کو بھی تم اپنے استعمال میں لاتے ہو۔ وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹ ہیں، اونٹوں کی پشم ہے، اور ان کی پشموں سے یہ بڑی بڑی چادریں بنتی ہیں۔ پھر وَأَشْعَارِهَا، بکری کے بال ہیں، بکری کے بالوں سے بھی چادریں بنتی ہیں۔ پھر فرمایا اساساً، گھر کا سامان ہے، ان سے تم گھر کا بھی سامان بناتے ہو، وَمَتَاعًا، اور نفع کی چیزیں بھی بناتے ہو، بنا کر آگے بیچتے ہو، نفع حاصل ہوتا ہے، اِلیٰ حین، ایک وقت مقررہ تک، جہاں تک اللہ نے لکھا ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ تمہیں مہیا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اونٹ، یہ چوپائے اللہ نے بنائے تمہارے لیے، ان کے چمڑوں سے، ان کی اونوں سے، ان کی پشموں سے، ان کے بالوں سے تم نفع اٹھاتے ہو۔ پھر جب چمڑے تمہیں مل جاتے ہیں، پھر ان چمڑوں کو تم اپنے خیمے اور گھر بناتے ہو۔ تو یہ بنانے والی، یہ چیزیں پیدا کر کے تمہاری راحت کا سامان بنانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ واللہ جعل لکم، اور ماتے ہیں واللہ، اور اللہ ہی ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، ان درختوں اور مکانوں میں سے، خلق ظلالا، سائے پیدا کیے جی۔ دیکھیں عرب کے اندر، ہمارے ہاں جب گرمی ہوتی ہے نا جی، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کاش کوئی اچھا خاصا سایہ دار درخت ہو جی، جس کے نیچے ہم بیٹھیں اور سایہ اس کا ٹھنڈا ہو جی۔ آپ کے ہاں وہ جیسے اخروٹ کا درخت ہوتا ہے جی، اس کا سایہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے جی۔ اور عرب کی گرمی ہو تو وہاں پر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کاش کہ عرب کے اندر ساری جگہ پہ درخت لگے ہوئے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے درخت بنائے، وہ ان درختوں کا سایہ تمہارے کام میں آتا ہے۔ وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں کے اندر، اکنانا، سوراخ، غار جی۔ یہ غاروں کے اندر بھی آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جنہوں نے غاروں کے اندر آپ نے مکان بنائے ہوئے جو گرمی سے بچتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی افغانستان والے، حقیقی کامیابی، حقیقی فتح تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کی فتح کے اندر جو سب سے اہم راز تھا، جو سبب بنا، وہ پہاڑ بنے جی۔ ان پہاڑوں کے اندر ان کی سرنگیں ہوا کرتی تھی، غار تھے جن کی وجہ سے وہ بچ جاتے تھے، بمباری سے بچ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں کے اندر تمہارے رہنے کی جگہ مہیا کی، غار بنائے تمہارے لیے۔ اور وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، سرابیلا، یہ قمیض، تقیکم الحر، تم بچاؤ حاصل کرتے ہو گرمی سے اور سردی سے۔ وسرابیلا، اور قمیضیں بنائی تمہارے لیے، تم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، بأسکم، میدان جنگ میں۔ یہ زر ہیں جی، لوہے کی زر ہیں، لوہے کی ڈھالیں ہیں جی۔ داؤد علیہ السلام کے یہ معجزہ تھا نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کو ایسے پکڑتے تھے ایسی کڑی بنا دیتے تھے. آج جیسے لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے پھر کوٹتا ہے کوٹ کر بناتا ہے, تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا. لوہے کو پکڑتے تھے تو ایسا ٹانکا لگا دیتے تھے تو وہ زرہ بن جاتی تھی, زرہ بنتی پھر اس کو بیچتے تھے, وہ ان کے ذریعہ معاش تھا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جنگی سامان پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں. کذالک اسی طرح یتم پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمتوں کو علیکم تمہارے لیے تمہارے اوپر لعلکم تسلمون تاکہ تم فربردار بنا دو. یہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں نازل کی ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں تم میرے فرمانبردار بن جاؤ, تم میری بات مانو, تم میری اطاعت کرنے پہ لگ جاؤ. یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم روح گردانی کرو گے, بات نہیں مانو گے, ناشکری کرو گے, فَإِنَّمَا پس بے شک علیک البلاغ میرا پاک پیغمبر آپ کے اوپر لازم ہے بات کو پہنچانا, المبین کھول کر. آپ کا کام ہے اس قرآن کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا, لوگوں کو میری توحید سمجھانا اور قیامت کے دن سے انہیں ڈرانا, محشر کے میدان سے ڈرانا اور اللہ کی انعامات کو بجا لانے کے اوپر شکریہ ادا کرنا اور ان کے اوپر خوشیاں تو جو تمہیں ملیں گی. یہ سارے کام ان کو بتا, اگر پھر بھی بات مانتے ہیں تو ٹھیک, نہیں مانتے ہیں تو پھر میرا عذاب آگے ان کے لیے تیار ہے.